ہردرمی دیکھے اس جعلی حکومت اور اس جعلی حکومت کے لانے والوں کی ہردرمی دیکھے کہ وہ ہمارے لیڈر کا علاج نہیں ہونے دے رہے. ہم نے بار بار کہا کہ عمران خان صاحب کی صحت کا مسئلہ ہے. 930 دن سے زیادہ ہو گئے, ہم نے ایک دفعہ بھی عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو نہیں بنایا, نہ عمران خان صاحب نے اپنی صحت کا قلعہ کیا ہے. لیکن اگر آج آپ کے جعلی وزیر وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت کا مسئلہ ہے اور وہ سیریس ہے, تو اس وجہ سے آپ کو بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے. وہ کیا چیز ہے جو مسلسل اس قوم سے چھپائی جا رہی ہے؟ کیوں عمران خان صاحب کے ٹیسٹ نہیں کروائے جا رہے؟ کیوں عمران خان صاحب کو ہاسپٹل نہیں لایا جا رہا؟ کیوں عمران خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں ان کا علاج نہیں ہو پا رہا؟ کیونکہ یہ جعلی حکومت جن کو خون کی لت لگ گئی ہے, جنہوں نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں معصوم لوگوں کا خون بہایا, جنہوں نے 9 مئی میں ہمارے معصوم کارکنوں کا خون بہایا, ہمیں اپنے لوگوں کو گھسا کر اپنا انتشاری ٹولہ آپ کی صفوں میں گھسا کر یہ کوئی انتشار پھیلانا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا تاریخی اور خطرناک ترین خطاب. سہیل آفریدی نے کہا کہ اس حکومت اور اس جعلی حکومت کو لانے والوں کی ہردرمی دیکھیں, ان کو لے بھی آئے اور ہمارے ساتھ بھی ظلم کیا جا رہا ہے اور ناروا ظلم کیا جا رہا ہے. یہ ظلم آخر کب تک ہم برداشت کریں گے؟ کبھی تو اس ظلم کو ختم کرنا ہوگا. وزیر اعلیٰ نے آج بڑا اعلان کر دیا. ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہمارا یہاں اکٹھا ہونے کا مقصد کیا ہے. پچھلے کئی دنوں سے پوری دنیا نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم ہیں, جو پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے تاحیات چیئرمین ہیں, جو پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی جماعت کے وہ تاحیات چیئرمین ہیں اور کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے. تقریباً پاکستان میں 90% سے زیادہ عوام کا دل عمران خان کے ساتھ دھڑکتا ہے. لیکن اس جعلی حکومت اور اس جعلی حکومت کے لانے والوں کی ہردرمی دیکھے کہ وہ ہمارے لیڈر کا علاج نہیں ہونے دے رہے. ہم نے بار بار کہا کہ عمران خان صاحب کی صحت کا مسئلہ ہے. 930 دن سے زیادہ ہو گئے, ہم نے ایک دفعہ بھی عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو نہیں بنایا, نہ عمران خان صاحب نے اپنی صحت کا قلعہ کیا ہے. لیکن اگر آج آپ کے جعلی وزیر وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت کا مسئلہ ہے اور وہ سیریس ہے, تو اس وجہ سے آپ کو بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے اور ہم بھی سیاست نہیں کرتے. سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ 16 تاریخ تک عمران خان صاحب کی صحت کا علاج ہو, کی آنکھ کا علاج ہو. عمران خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹرز ان کی نگرانی میں, عمران خان صاحب کی فیملی کی موجودگی میں اور ان کے من پسند ہاسپٹل میں علاج کروانا یہ کسی بھی انسان کا بنیادی حق ہے. آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ عمران خان صاحب کو اگر ذاتی ڈاکٹر تک رسائی نہیں دے رہی تو کیا چھپایا جا رہا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو مسلسل اس قوم سے چھپائی جا رہی ہے؟ کیوں عمران خان صاحب کے ٹیسٹ نہیں کروائے جا رہے؟ کیوں عمران خان صاحب کو ہاسپٹل نہیں لایا جا رہا؟ کیوں عمران خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں ان کا علاج نہیں ہو پا رہا؟ تو یہ جو چیز ہے یہ ہم میں بھی, پوری پاکستانی قوم میں بھی تشویش بھی پیدا کر رہی ہے اور ہمارا غم اور غصہ مزید بڑھ رہا ہے. میرے پاکستانیوں, اس دن انآفیشل کال آئی کہ سڑکوں پر آئیں, سڑکوں پر احتجاج کریں, دھرنے دیں. میں نے بار بار آپ کو کہا, پوری پاکستانی قوم کو میں نے یہ پیغام دیا کہ ہم نے پرامن رہنا ہے, کیونکہ یہ جعلی حکومت جن کو خون کی لت لگ گئی ہے, جنہوں نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں معصوم لوگوں کا خون بہایا, جنہوں نے 9 مئی میں ہمارے معصوم کارکنوں کا خون بہایا, جنہوں نے 26 نومبر کو ہمارے معصوم کارکنوں کا خون بہایا, ان کو شہید کیا, جس طرح مرید کے میں انہوں نے معصوم لوگوں کو گولیاں ماری, ان کو شہید کیا.
تو مجھے یہ خدشہ تھا کہ یہ اس دن بھی آپ میں اپنے لوگوں کو گھسا کر اپنا انتشاری ٹولہ آپ کی صفوں میں گھسا کر یہ کوئی انتشار پھیلانا چاہ رہے ہیں، جس سے عمران خان صاحب کی صحت کا علاج بھی نہ ہو اور ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف پر قدغن لگے یا پابندیاں لگے۔ لیکن میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو لوگ اس دن آئے، آپ لوگوں نے ثابت کیا کہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی کارکن ہیں وہ پرامن تھے، پرامن ہیں اور پرامن رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی جتنے بھی احتجاج ہوں گے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی یہ پرامن جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اشتعال دلائے، انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے انتشاری ٹولے کو ہماری صفوں میں اندر گھسا کر ہمیں انتشار دلانے کی کوشش کرے یا ہمارے معصوم ورکروں کو انتشار دلانے کی کوشش کرے۔ یہ آئی ایس ایف اور انصاف یوتھ ونگ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں نے ان پر نظر رکھنی ہے۔ ہم نے اپنی جدوجہد پرامن رکھنی ہے۔ یہاں پر ہم پر 26 نومبر کو گولیاں چلائی گئی، تقریباً ایک سال تک اس جعلی حکومت نے ان کا سہارا لیتے ہوئے جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ہمیشہ سیاست کرتے ہیں، ان کے پیچھے رہ کر ہمیں پورا 1-1.5 سال کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کرنے نہیں دی۔ اس دفعہ پھر بھی یہ یہی چاہتے تھے، کیونکہ ان کے جو ٹاؤٹ صحافی ہیں ان کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے۔ ایسے حالات میں پروپیگنڈے بھی آتے ہیں، جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے انتہائی صبر و تحمل سے اس چیز کو آگے لے کے جانا ہے۔ کسی بھی فالس ایجنڈے پر یا منفی پروپیگنڈے پر یقین نہیں کرنا۔ آپ نے اپنی لیڈرشپ کی طرف دیکھنا ہے، عمران خان صاحب کی فیملی کی طرف دیکھنا ہے، ان کی طرف سے جس بات کی تصدیق اور تردید ہو وہ ہمیں قبول ہے۔ باقی جو کچھ بھی کہے ہم نے ری ایکشن نہیں دینا اور ہم نے ری ایکٹ نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی۔ جب بار بار ہم نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کے ذاتی ڈاکٹر ان کی فیملی ممبر کی موجودگی میں ہو، الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہو، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی، ان کو نہیں لے کے گئے یہ لوگ۔ یہ حکومت کی ہردرمی ہے، یہ ہمیں ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ انصاف فیڈریشن کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ انصاف یوتھ ونگ کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ پاکستان کے نوجوان کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی اور نہ ہی ہمیں کوئی سیاسی جلسہ جلوس کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ یہ جمہوریت نہیں بلکہ ڈکٹیٹرشپ ہے۔ آخر کب تک یہ ظلم کریں گے؟ آخر ان کو بھی تو کبھی اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا۔